السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک گاؤں کی عورت کی دکھی داستان سنائیں گے۔ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ اور سبق آموزہ ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ پہاڑی علاقے کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت صابرہ رہتی تھی، جو مٹی کے گھر میں اپنے کھیتوں کی ہریالی اور اس کے دل کی خوشی دیتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ محنتی اور خوش مزاج لڑکی تھی، لیکن زندگی کی مشکلات نے جلد ہی اس پر اپنا سایہ ڈال دیا۔ صابرہ کے والد ایک کسان تھے جو اپنی محنت سے گزارا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی زمین کم تھی، لیکن اس کے دل بہت بڑا تھا۔ صابرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور اس کی ماں نے اسے صبر اور شکر کی تعلیم دی تھی، اس لیے اس کا نام صابرہ رکھا گیا۔ صابرہ جوان ہوئی تو اس کی شادی قریب کے گاؤں کے ایک نوجوان حیدر سے کر دی گئی۔ حیدر ایک نیک دل انسان تھا، مگر عزت اس کی زندگی کا مشکل بنا رکھا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر خوابوں کی حقیقت میں بدلنے کی ارادہ کیا، لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی صابرہ کی زندگی میں مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حیدر بیمار پڑ گیا اور کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ علاج بہت مہنگا تھا، اور صابرہ کے پاس کچھ بیچنے کو کچھ بھی نہ تھا، اس لیے اپنے زیورات تک فروخت کر دیے، مگر حیدر کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ گاؤں کے لوگوں مشورہ دیتے، مگر کوئی مدد کے لیے آگے نہ آتا۔ بالآخر حیدر کا انتقال ہو گیا، اور صابرہ اکیلی رہ گئی، بغیر کسی سہارے کے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس پر طرح طرح کے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کوئی کہتا یہ بدقسمت ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی الزام لگانے کہ شاید اس نے اپنے شوہر کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھا۔ ان باتوں نے صابرہ کا دل چیر دیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی سلائی کڑھائی ہنر کو استعمال کر کے کام شروع کیا۔ دن رات محنت کی، کبھی کبھار بھوکی رہتی، مگر اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانے کا خواب نہیں چھوڑا۔ اس کی ماں کی سکھائی ہوئی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ صابرہ کی محنت رنگ لائی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سلائی کا کاروبار شروع کیا، اور گاؤں کی عورتیں اس سے کام سیکھنے آنے لگیں۔ اس کی محنت اور صبر نے اس کی عزت دی۔ اس کا بیٹا فہمی تعلیم میں کامیاب ہوا اور شہر جا کر اچھی نوکری حاصل کر لی۔ جب فہمی جوان ہوا تو صابرہ نے اس کی شادی محبت اور خوشی کے ساتھ ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی عائشہ سے کر دی۔ شادی کے ابتدائی دن صابرہ کے لیے خوشیوں بھرے ہوئے تھے، مگر کچھ ہی مہینوں بعد عائشہ کا رویہ بدلنے لگا۔ اس نے گھر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور صابرہ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ معمولی باتوں پر ٹوکتی، پھر آہستہ آہستہ جھگڑنے لگتی۔ صابرہ یہ سب خاموشی سے برداشت کرتی رہی، کیونکہ اس نے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کے ظلم
بڑھتے گئے۔ وہ صابرہ کو کھانے پینے سے محروم رکھتی، کبھی بہانہ بنا کر کھانا ختم ہو گیا ہے اور کبھی کہتی نمک کم ہے۔ صابرہ بھوکی رہتی مگر کسی سے شکایت کرتی۔ جو کچھ بھی بچا ہوتا وہ کھا لیتی اور اگر کچھ نہ ملتا تو پانی پی کر سو جاتی۔ فہمی دوسرے ملک میں نوکری کرتا تھا۔ اگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ وہ بے فکر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیوی بہت اچھی ہے اور اس کی ماں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہر مہینے وہ گھر پیسے بھیجتا رہا۔ عائشہ نے گاؤں کے لوگوں کو سامنے صابرہ کو ایسا ظاہر کیا جیسے وہ خود ظاہر عورت ہو۔ مگر صابرہ پہ باتیں بنانے کے بڑھاپے میں اس کا سکون نہ مل رہا کیونکہ اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ یہ سن کر صابرہ کو بہت تکلیف ہوتی مگر وہ اپنی خاموشی اور صبر کا دامن نہ چھوڑتی۔ ایک دن جب وہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، صابرہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ کوئی ایسا دوا دلانے والا نہ تھا۔ عائشہ نے اسے کمرے میں قید کر دیا۔ اچانک پڑوسن کی ایک پرانی دوست فاطمہ نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کو جمع کیا اور انصاف کے لیے آواز بلند کی۔ فہمی کو 2 سال ہو چکے تھے کہ وہ گھر نہیں آیا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ذہن میں ماں کی محبت بھری آواز گونجنے لگی جو ہمیشہ کہتی تھی میرے بیٹے کی خوشی ہی میری زندگی ہے۔ فہمی کو احساس ہوا کہ وہ اپنی ماں کی اصلی خوشی کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ جب فہمی گاؤں پہنچا تو اس نے اپنی ماں کو کمزور اور نہ ڈھل پایا۔ اس کا چہرہ ایک پرانی کتاب کے زرد صفحات کی طرح لگ رہا تھا۔ جب صبر اور برداشت کی داستان لکھی تھی، فہمی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ گاؤں کی بزرگ عورتوں نے فہمی کو سب حقیقت بتا دی کہ عائشہ نے اس کی ماں کو بھوکا رکھا اور بیمار ہونے پر دوا تک نہ دی۔ فہمی کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ اس نے فوراً عائشہ کو بلایا اور کہا یہ کیا حالات ہیں؟ تم تو ہمیشہ کہتی تھی کہ ماں کا بہت خیال رکھتی ہوں، یہ خیال رکھتی ہو؟ تم نے فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ فہمی اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا ماں میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی دھوکے باز نکلے گی۔ وہ ماں کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا۔ فہمی نے صابرہ کا علاج کروایا اور خود اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ چند ہی دنوں میں صابرہ کی صحت بہتر ہونے لگی۔ عائشہ نے بھی اپنے رویے پر پچھتاوا ظاہر کیا اور معافی مانگ کر وعدہ کیا کہ وہ آئندہ صابرہ کی خدمت کرے گی۔ صابرہ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کی دل میں صرف صبر اور درگزر کی جگہ تھی۔ فہمی نے اپنی ماں کے نام پر ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا جہاں گاؤں کی ہر لڑکی کو تعلیم دی جاتی۔ وہ ہر تقریر میں اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا میری
میری ماں نے اپنے صبر سے مجھے زندگی جینا سکھایا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ میری ماں کی دعائیں کا نتیجہ ہے۔ آخر میں صابرہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے امتحانوں میں سب سے بڑا ہتھیار صبر کا اور معافی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور معافی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔